وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني فركضني برجله وقال: يا جنيدب، إنما هذه ضجعة أهل النار. سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اس حال میں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اپنے پیر سے ہلا کر فرمایا: جنیدب. یہ ابو ذر کا نام ہے۔ جنیدب سونے کا یہ انداز تو جہنمیوں کا ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھ کر فرمایا: ان هذه ضجعۃ لا يحبها اللہ. اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ جل شانہ پسند نہیں فرماتا۔ درج بالا احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ناپسند ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسلام صرف مذہب ہی نہیں بلکہ مکمل نظام حیات ہے، جس میں ہر چیز کے متعلق احکام اور آداب پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ نیند اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سونے سے جسم کو راحت ملتی ہے، نقاہت اور تھکان دور ہو جاتی ہے۔ نیند انسان کو تازہ دم بنا دیتی ہے، دن بھر کی مشقت کو راحت میں بدل دیتی ہے۔ نیند اور سونا انسان کی مادی ضرورت ہے، اور اسلام نے اس مادی عمل کے بارے میں بھی احکام اور آداب بتائے ہیں۔ یہ آداب ایسے ہیں جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں اور اخلاقی لحاظ سے بھی بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ ان آداب کی شرعی حیثیت واجب یا فرض کی تو نہیں بلکہ سنت و مستحب کی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ان آداب کی رعایت رکھنے سے ایک طرف تو بہت سے طبعی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو دوسری طرف ان آداب کی رعایت رکھنے سے یہ مادی عمل بھی ثواب اور تقرب اللہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پیٹ کے بل الٹا لیٹنے سے احادیث مبارکہ میں ممانعت آئی ہے، اور ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممانعت کی وجوہات بھی بتا دی ہیں کہ جہنمی اس طرح لیٹیں گے۔ نیند یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ناپسند ہے اور شیطان کے سونے کا طریقہ ہے۔ نیند اس طرح الٹا سونا صورتاً بھی قبیح اور برا ہے، اور طبی لحاظ سے صحت کے لیے بھی مضر اور نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا سونے کا سب سے بدترین انداز ہے، اس لیے پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے ضرر رساں ہے اور نقصان دہ ہے۔ پیٹ کے بل سونے والے مرگی کے شکار افراد میں حادثاتی موت کا خطرہ زیادہ ہے۔ اس حالت میں ریڑھ کی ہڈی غیر فطری رخ اختیار کر لیتی ہے، اس کے عضلات اور موڑوں پہ غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے۔ اگر انسان کئی دن پیٹ کے بل سوتا رہے، یعنی یہ عادت بنا لے، تو اس کی کمر اور گردن میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کیفیت میں سونے سے عموماً سانس لینے میں بھی رکاوٹ جنم لیتی ہے، اور بسا اوقات ایسا لیٹنا حرکت قلب اور معدے کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم عملی طور پر اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور سانچوں میں اس لیے نہیں ڈالتے کہ ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ہم آداب سنت کے طور طریقوں کو پڑھ سکیں یا کسی عالم دین سے سن سکیں، اور دنیا جہاں کے کام ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 60-70 سال دنیا میں رہنے اور خود کو فخری انداز مسلمان کہلوانے کے باوجود ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ان طریقوں پر عمل کرنے سے عاجز رہتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر جنت کی ضمانت مل سکتی ہے اور دنیا میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ ہم کامیابی کو حاصل کرنے کی ہر ممکن جستجو تو کرتے ہیں، لیکن جب مؤذن ہمیں حی علی الفلاح کہہ کر پکارتا ہے کہ مسلمانوں کامیابی کی طرف ہو، تو مشرق کی چند قدموں کی مسافت ہم پر بھاری ہو جاتی ہے۔
اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور کامیابیاں حاصل کرنے کی خواہش تو بہت رکھتے ہیں، لیکن ان آداب سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ بہرحال سونے کے آداب کے حوالے سے اہم ترین آداب بیان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بھائی اسے سن کر اپنے سونے کے طور طریقوں کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ سونے کے لیے لیٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے سوئے۔ اگر مکمل وقت اسی کیفیت سے سونا مشکل ہو تو کم از کم سونے کے لیے لیٹتے وقت اس کیفیت پر لیٹا جائے۔ بصورت دیگر سیدھا لیٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ پیٹ کے بل الٹا لیٹ کر سونا ناپسندیدہ اور ممنوع ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس کے چاروں طرف دیوار یا منڈیر نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نیند میں غفلت کے باعث کہیں چھت سے گر نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی گھر کی ایسی چھت پر سوئے جس کا کوئی پردہ دیوار نہ ہو تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس ذمہ داری سے مراد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے بندوں کی حفاظت کے غیبی انتظامات ہیں۔ جب کوئی شخص بغیر دیوار کی چھت پر سوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس حفاظتی انتظام کا حق کھو دیتا ہے، اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت عصم و سرما اس اہتمام سے استعمال کیا کرو، اس لیے کہ یہ بینائی میں اضافہ کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ اور سونے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ جب لیٹنے کا ارادہ کرے تو اپنے بستر کو جھاڑے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی موذی جانور اس کے بستر پر موجود ہو اور اسے نقصان پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے اپنے بستر کو جھاڑے اور بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد بستر پر کون اس کا جانشین بنا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے حوالے سے یہ ہدایت دی کہ جب رات کو سونے کا ارادہ کرو تو چراغ بجھا دیا کرو تاکہ ہر قسم کے نقصان سے بچ سکو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو جب تم سوتے ہو تو اپنے گھروں میں آگ اور چراغ کو چلتا نہ چھوڑو۔ آج کے دور میں چراغ اور آگ کا اطلاق خصوصی طور پر سوئی گیس کے چولہے اور ہیٹر پر ہوگا کہ سونے سے پہلے ان کو لازمی بند کر دیا جائے، ورنہ آئے دن اخبارات میں ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ چولہے یا ہیٹر سے گھر کو آگ لگ گئی یا دم گھٹنے سے انسان کی موت واقع ہو گئی۔ اور اسی طرح اسلامی تعلیمات میں سے ستر پوشی کی خاص اہمیت ہے، اور ہر وہ حالت جس میں بے پردگی کا اندیشہ ہو اسلام نے اسے ممنوع قرار دیا ہے۔ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ زیادہ تر تہبند، پنجابی میں جسے دھوتی کہتے ہیں، پہنا کرتے تھے، اور اس میں سیدھا لیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھنے سے بے پردگی کا اندیشہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لیٹنے سے منع فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے لیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھنے سے منع فرمایا۔ البتہ وہ لباس ایسا ہو جس میں اس طرح لیٹنے سے بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اس طرح لیٹنا جائز ہے۔ اور ہر اچھے کام کی ابتدا دائیں طرف سے کرنا باعث برکت ہے، اسی طرح سوتے وقت بھی دائیں کروٹ پر سونا برکت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت تھی کہ آپ دائیں کروٹ پر لیٹتے اور دائیں ہاتھ کو اپنی رخسار کے نیچے رکھتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس کی ہدایت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹے۔ مندرجہ بالا آداب کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی ایسی ہدایات دی ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے انسان مختلف قسم کے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کی تاریکی آ جائے یا
جب تمہارے سامنے شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، اور جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام لے کر دروازے بند کر دو، اس لیے کہ شیطان بند کیے ہوئے دروازے نہیں کھولتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا بھی اپنی امت کو تعلیم فرمائی، جس کو پڑھنے سے انسان ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب سونے کے لیے لیٹتے تو اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیری نام کے ساتھ مرنا اور جینا چاہتا ہوں۔ علماء نے اس دعا کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص اس دعا کو اپنا معمول بنائے گا تو قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا تو اس وقت اس کی زبان سے یہ دعا جاری ہوگی، اور اس وقت اس دعا کے معنی پوری طرح صادق آئیں گے، اس لیے کہ تب انسان حقیقی موت کے بعد ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ مذکورہ بیان کردہ دعا کے علاوہ اور بھی کئی اذکار ہیں جن کو سوتے وقت پڑھنے کی بہت فضائل ہیں، مثلا آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح چاروں کل پڑھنا بھی مسنون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم مانگنے کے لیے گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ بیداری کے وقت کی دعا، انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر بجا لائے اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونے کی ہدایت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت تم میں سے کوئی شخص رات میں نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ 2 یا 3 مرتبہ دھو لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہونے کے بعد فوراً مسواک کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن میں جب بھی سو کر اٹھتے تو مسواک ضرور کرتے تھے۔ سائنس بھی اس بات پر زور دیتی ہے کہ انسان کو نیند کے بعد اپنے دانتوں کی صفائی ضرور کرنی چاہیے، اس سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور تندرست و توانا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔